انگریز سامراج نے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک قدیم جماعت کا شکار کیا اور اس کو مکمل طور پر منتشر کر دیا گیا، چاہے وہ عرب کی سرزمین بالخصوص فلسطین ہو یا بر صغیر۔ اہل سنت و جماعت کو عرب میں وہابیہ اور بر صغیر میں اہل دیوبند کے ہاتھوں بڑے ہی غیر محسوس انداز میں وہابیہ کے مذہبی فکر کو اہل سنت و جماعت کی توڑ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کاری ضرب تھی جو کہ مسلمانوں کے بیان کیے گئے شیرازے کی پہلی وجہ بنی۔ دوسرے محاذ پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اب روس، جسے اس وقت سوویت یونین کہا جاتا تھا، کی طاقت سے پریشان نظر آتی تھی۔ اب ان کی تمام تر توجہ سوویت یونین کو کنٹرول کرنے میں لگ رہی تھی۔ اسی سلسلے کی پہلی کڑی سیٹو اور سینٹو کے معاہدے تھے۔ یہ دو بڑے فوجی معاہدے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں روس کی کمیونزم کے پھیلاؤ کے لیے، ان کو روکنے کے لیے 1952 میں کیے گئے۔ یہ سب امریکہ کی سربراہی میں ہوا۔ یاد رہے، یہ کوئی اسلام محبت میں نہیں، بلکہ دنیا کی تمام دولت پہ اپنے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ مغربی سامراج کی پریشانی اس وقت اپنے عروج پر پہنچی جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مغرب اپنے مہرے کا دوبارہ استعمال کرے۔ اس لیے میدان میں اتارا جاتا ہے سعودی عرب اور اس کی وہابی آئیڈیالوجی کو۔ ادھر پاکستان میں اہل دیوبند کو ایک پریشر گروپ کے طور پر اسی ملک میں کی سیاست میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند بن جاتی ہے جمعیت علماء پاکستان، اور یوں پاکستان کے مخالفین جو کہ اہل دیوبند تھے پاکستان کے مستقبل کے ضامن بن بیٹھے۔ اب تقریباً 50 سال بعد دوبارہ دیوبند وہابیہ جوائنٹ آپریشن سوویت یونین کے خلاف لانچ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہوتی ہے وہابی آئیڈیالوجی۔ پوری تیاری اور پوری پلاننگ کے ساتھ پاکستان کے شمالی صوبے خیبر پختونخوا میں لانچ کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود اہل دیوبند کو وہ مدارس جو اب تک مغرب اپنے فنڈز سے پال رہا تھا، اب ان کے استعمال کا وقت آن پہنچا تھا۔